بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی 12th کلاس کی ہے۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ آج ہم کر رہے ہیں لیسن نمبر 15، سبق نمبر 15، زرد پتوں کی بہار۔ تو یہ زرد پتوں کی بہار جو ہے سفر نامہ ہے۔ تو ہم پہلے سفر نامے کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ سفر نامہ کیا ہوتا ہے۔ جو رام لال جو ہے ہمارے مصنف، ان کا سفر نامہ ہے۔ تو دیکھیے سفر نامہ ہمارے زمانے کی ایک مقبول صنف ہے۔ ہر سفر کا ایک تجربہ ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص میں اس تجربے کو بیان کرنے کی صلاحیت بھی ہو تو ایک دلچسپ سفر نامہ لکھا جا سکتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب مسافر سفر سے واپس آتے تو اپنے تجربات کی روداد اپنے دوستوں اور عزیزوں کو سناتے تھے۔ اس طرح کے بہت سے قصے آپ نے بھی پڑھے ہوں گے۔ اردو نثر کی ترقی کے ساتھ ہمارے ادبی سرمایہ میں کئی صنفوں کا اضافہ ہوا ہے۔ سوانح نگاری، خودنوش، تنقید، انشائیہ اور سفر نامہ نثر کی نسبتاً جدید صنفیں کہی جاتی ہیں۔ سفر نامے کے مطالعے سے ہمیں اجنبی دیاروں، دور دراز کے ملکوں، تہذیبوں اور جغرافیائی حالات سے آگاہی ملتی ہے۔ بہت سے انوکھے کرداروں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ سفر نامے ہمارے لیے اس دنیا کے مختلف علاقوں سے تعارف کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سفر ناموں کے مطالعے سے ہماری عام معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم گھر بیٹھے بڑی بڑی مہمیں سر کر لیتے ہیں اور ایسے دیاروں تک جا پہنچتے ہیں جہاں جانا ہمارے لیے آسان نہ ہوتا۔ اس لحاظ سے سفر نامے کو عملاً سفر کا بدل بھی کہا جا سکتا ہے۔ اردو کا پہلا سفر نامہ یوسف خان کمبل پوش کا عجائبات فرنگ ہے۔ یوسف خان نے 30 مارچ سن 1837 میں کلکتہ سے پانی کے جہاز کے ذریعے انگلستان کا سفر کیا تھا۔ انہوں نے انگلستان کے شہر لندن میں قیام کیا۔ وہاں کی آب و ہوا، نئی ایجادات اور وہاں کے باشندوں کا ذکر انہوں نے نہایت دلچسپ انداز میں کیا ہے۔ سر سید احمد خان کے سفر نامے مسافران لندن کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ سر سید کے معروف معاصرین میں محمد حسین آزاد کا سفر نامہ سیر ایران اور مولانا شبلی نعمانی کے سفر نامہ روم و مصر و شام بھی اہم سفر نامے ہیں۔ 20ویں صدی کے سفر نامہ میں منشی محبوب عالم کے 2 سفر نامے، سفر نامہ یورپ اور سفر نامہ بغداد، قاضی عبدالغفار کا سفر نامہ نقش فرنگ بہت مقبول ہوئے۔ خواجہ احمد عباس کا مسافر کی ڈائری، پروفیسر احتشام حسین کا ساحل اور سمندر، قرۃ العین حیدر کا جہان دیگر اور شاہراہ حریر اردو کے دلچسپ سفر نامے ہیں۔ مشہور سفر نامہ نگاروں میں بیگم اختر ریاض، مستنصر حسین تارڑ کے نام بھی شامل ہیں۔ اردو میں چند مزاحیہ سفر نامے بھی لکھے گئے ہیں جن میں ابن انشا، شفیق الرحمن اور مجتبیٰ حسین کے سفر نامے قابل ذکر ہیں۔ تو یہ سفر نامہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ تو ہمارے جو مصنف ہے رام لال، ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تو سن 1923 تھا سن 1996، یعنی سن 1923 میں وہ پیدا ہوئے رام لال، اور سن 1996 میں ان کا انتقال ہوا۔ رام لال اردو کے مقبول افسانہ نگار ہیں۔ ان کے افسانوں کے تقریباً 12 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے علاوہ انہوں نے 3 ناول بھی لکھے ہیں۔ وہ مغربی پنجاب کے شہر میانوالی میں پیدا ہوئے، لاہور میں تعلیم حاصل کی اور وہیں ریلوے میں ملازم ہو گئے۔ تقسیم کے بعد رام لال ہندوستان آ گئے اور یہاں بھی ریلوے میں ملازمت کر لی۔ رام لال نے 2 سفر نامے خواب سفر اور زرد پتوں کی بہار بھی لکھے۔ پہلا یورپ کے سفر کی رودات ہے اور دوسرے میں پاکستان کے سفر کی تفصیلات ہیں۔ رام لال کا دوسرا سفر نامہ اس اعتبار سے بہت انوکھا ہے کہ یہ سفر مصنف نے نئی دنیا کی دریافت کے لیے نہیں کیا بلکہ اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے کیا تھا۔
اس لیے اس سفر نامے میں ماضی اور حال ایک دوسرے سے گلے ملتے نظر آتے ہیں۔ وہ جب کسی جگہ کسی عمارت کو دیکھتے ہیں یا کسی شخص سے ملتے ہیں تو اس حوالے سے انہیں اپنے لاہور کے دنوں کی یاد آنے لگتی ہے۔ رام لال کو سفر نامہ نگار کی حیثیت سے اپنے مشاہدات اور تجربات کو مناسب الفاظ میں پیش کرنے کا فن آتا ہے۔ اس سفر نامے میں ان کی نثر بہت سادہ اور رواں ہے۔ تو یہ رام لال کا جو ہے تعارف تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم سبق کی طرف۔ تو دیکھیے یہ سفر نامہ جو ہے رام لال کا لکھا ہوا ہے، اس کا عنوان جو ہے زرد پتوں کی بہار، جس میں انہوں نے جو ہے پاکستان کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ میں پورا چیپٹر پڑھوں گی نہیں، کیونکہ پورا چیپٹر میں پڑھوں گی تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی نا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کی ریڈنگ تو اچھی ہوگی اور آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے یہ چیپٹر۔ تو میں اس کے سبق کا جو ہے خلاصہ جو ہے آپ لوگوں کو مین پوائنٹ بتا دیتی ہوں کہ یہ رام لال کا سفر نامہ ہے۔ سفر نامہ پاکستان ہے۔ رام لال چونکہ میاں والی میں پیدا ہوئے تھے، جو پہلے ہندوستان اور اب پاکستان میں۔ سن 1980 میں جب وہ پاکستان جا رہے تھے، انہیں بہت سی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں اس بار منیر احمد شیخ، جو پاکستانی سفارت خانے میں پریس کونسلر تھے، انہوں نے ویزا دلوایا تھا، کیونکہ اس سے پہلے سن 1978 میں پاکستان سرکار نے ان کی ویزا کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ مسترد یعنی نامنظور کر دی تھی۔ وہ ریل میں سفر کر رہے تھے اور جب لاہور کے قریب پہنچے تو ہوا میں لاہور کی مہک کا احساس ہوا اور وہ ریل سے گزرتے مناظر کو دیکھنے لگے۔ دور دور تک پھیلے کھیت، چرتے ہوئے جانور، اینٹوں کے بھٹے، چھوٹے قصباتی مکان، مسجدوں کی میناریں، سڑک پر دوڑتی جاپانی کاریں، پیڑ کے نیچے لیٹے بانسری بجاتا نوجوان، گھر کے آنگن میں کپڑے سکھاتی دوشیزہ، اور یوں وہ ماضی کے دریچوں میں جھانکنے لگے۔ انہیں یاد آیا کہ اپنا خراط مشین کا کام سیکھنا۔ پھر انہیں لاہور کے مضافات نظر آنے لگے، وہی جانی پہچانی خوشبو، وہی مہک، اور یوں وہ ماضی اور حال سے گزرتے ہوئے لاہور میں پہنچ گئے۔ ان کا ہم سفر علی عباس حسینی مرحوم کا ایک رشتہ دار تھا۔ وہ ان سے قلی بلانے کے لیے پوچھتا ہے، لیکن اسے کوئی جواب نہیں دیتے اور پلیٹ فارم پر اتر جاتے ہیں۔ قلی ان کا سامان اٹھا کر چلنے لگتا ہے۔ گاڑی کے ہر ڈبے سے سینکڑوں مسافر اترتے ہیں۔ قلی نے ان کا سامان ایک طرف رکھ دیا۔ پاسپورٹ چیکنگ کی جاتی ہے۔ وہاں سب پنجابی بول رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ شلوار قمیض پہنے ہوئے ہیں۔ وہ پنجابی میں کسی سے پوچھتے ہیں، کیا ہمیں لینے آنے والے باہر کھڑے ہیں؟ اتنے میں وہ انہیں اعزاز نقوی دکھائی دیتے ہیں، جو جلدی سے ان کے ہاتھ سے پاسپورٹ اور ویزا لے کر کسٹم والوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان کے سامنے 3 مسکراتے چہرے نظر آتے ہیں: ڈاکٹر آغا سہیل، طاہر تونسوی اور ابصار عبدالعلی۔ یہ بھی لکھنؤ کے ہیں۔ وہ اب لاہور کی ادبی محفل میں جگمگا رہے ہیں۔ پچھلے سال طاہر تونسوی ڈاکٹر مسعود حسین رضوی پر ریسرچ کرنے لکھنؤ آئے تھے، تو وہ 2 مہینے وہاں رہے۔ ان کے ساتھ بشیر بھی تھے، طاہر رضا زیدی کے ڈرائیور۔ وہ وہاں سب سے ان کا افسانہ نگار کی حیثیت سے تعارف کرایا جاتا ہے۔ ٹکٹ کلیکٹر ان سے ٹکٹ مانگتا ہے۔ وہ اسے بتاتے ہیں کہ میں بھی ریلوے میں ملازم ہوں، ٹکٹ لیا ہی نہیں تھا۔ آغا سہیل مسکرا کر ان سے کہتے کہ اب تم لاہور میں ہو، اپنے لاہور میں۔ رام لال انہیں بتاتے ہیں کہ 6 اگست سن 1947 کو میں نے یہاں سے آخری تنخواہ لی تھی۔ اسٹیشن کے باہر ان کے لیے 2 کاریں موجود تھیں، ایک تو ابصار عبدالعلی کی، دوسری طاہر رضا زیدی نے بھجوائی تھی۔ وہیں پر راحت سعید اور حسن عسکری بھی موجود ہیں۔ ان دونوں سے رام لال کا پہلی بار تعارف ہوا۔ راحت سعید PIA میں ٹیکنیکل مینیجر ہیں اور اکثر دوسرے ملکوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ وہ رام لال کی وجہ سے لاہور میں رک گئے، ورنہ اسی شام کو کراچی جانے کا پروگرام بنا چکے تھے۔ اس کے علاوہ ایک دن قبل اردو کے منفرد و نقاد
محمد علی صدیقی بھی لاہور چلے گئے اور یہ پیغام چھوڑ کے کراچی میں ملاقات ہوگی۔ اچانک آغا سہیل نے ان سے پوچھا، لاہور کو کچھ بدلا ہوا پایا؟ ان کی ایک کہانی کار کی آنکھوں کی طرح رام لال پر ٹکی ہوئی تھی۔ انہوں نے جواب دیا، بہت کچھ وہی ہے، بہت کچھ نیا نیا سا بھی ہے۔ دونوں گاڑیاں آغا سہیل کی رہائش گاہ پر پہنچی۔ ان کے بیٹے محسن نے پہلی بار محسن سے رام لال کی ملاقات ہوئی پہلی بار۔ آگے بڑھ کر اس نے انہیں سلام کیا، ہاتھ ملایا اور سامان بشیر کی مدد سے اتروا کر اندر لے گیا۔ رام لال اپنے پاکستانی دوستوں ابصار علی، طاہر تونسوی، اعراز نقوی، محمد حسن عسکری، راحت سعید کے ساتھ ڈرائنگ روم میں جا بیٹھے۔ آغا سہیل اندر چائے کا انتظام کرنے گئے تھے۔ انہوں نے اندر آ کر کہا، آئیے اب آپ کو اپنے ایک دیرینہ رفیق سے ملاؤں۔ فون پر احمد ندیم قاسمی تھے، جمعہ کی وجہ سے گھر پر تھے۔ ایک مدت بعد سن 1942 کے بعد رام لال نے ان کی آواز سنی۔ اتنے قریب سے شہر میں ان پرانے واقف کاروں میں سے دو ہی تھے، ایک احمد ندیم قاسمی، دوسرے مرزا ادیب۔ انہوں نے پوچھا، کب آئے؟ انہوں نے بتایا، بس ابھی آیا ہوں، کب ملو گے؟ پھر رام لال نے بتایا کہ ملتان جا رہے ہیں، واپس آ کر ملاقات کریں گے۔ اس کے بعد رام لال صاحب گرم پانی سے نہا کر ڈرائنگ روم میں آئے اور آغا سہیل کی بیگم اور ان کے بچوں سے ملاقات کی۔ اب لاہور میں دوسرے لوگوں سے ملنے کے لیے پروگرام بننے لگے، مگر رام لال نے کہا کہ وہ ملتان سے واپس آ کر سب سے ملیں گے۔ تو نفس مضمون یہ ہے، مطلب اس سفر نامے کا تھیم یہ ہے کہ کوئی شخص اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا کر بستا ہے تو وہاں کتنی ہی اچھی زندگی گزارے، لیکن اسے اپنے وطن سے محبت برقرار رہتی ہے۔ تو ان کا جو اپنا وطن تھا، پاکستان تھا، تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ ان کی محبت جو ہے برقرار ہی تھی۔ تو یہیں پر ہمارا چیپٹر ہو گیا مکمل۔ تو یہ دیکھیے لکھنے والے جو مصنف ان کا نام ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم، دیکھیے آگے جو ہے ہمارا مشق ہو گیا اسٹارٹ۔ یہاں پر دیکھیے مشق میں پہلا جو مشق میں ہے لفظ و معنی، یعنی کہ الفاظ معنی ہے۔ تو پہلا لفظ ہے خدشہ، خطرہ، ڈر، خوف، اندیشہ۔ غماز، اشارہ کرنے والا، چغل خور۔ مضافات، مضاف کی جمع، ارد گرد شہر کے آس پاس کے قصبے، گاؤں۔ یلغار، حملہ، دفاع، بچاؤ۔ عملہ، کسی محکمے کے ملازم، کام کرنے والے، کارکن۔ اب غور کرنے کی بات دیکھیے، ملک کی تقسیم کے بعد ایک شخص جو اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ جا بستا ہے، اسے دوبارہ اپنے وطن کی یاد کس طرح بے چین کرتی ہے اور اسے ایک بار پھر وہاں جانے کا موقع ملتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کا اظہار اس سفر نامے میں بخوبی کیا گیا ہے۔ وطن سے محبت کا جذبہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ان کا جو ہے ان کو ایک بار اپنے وطن جانے کا موقع ملا تو ان کی جو حالت ہوگی اس کا اظہار اس نے جو اس اپنے سفر نامے میں کیا ہے نا، کہ وطن کی محبت کا جذبہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، ہم کہیں بھی رہ لیں لیکن اپنا جو آبائی وطن ہوتا ہے، ہماری جائے پیدائش جو ہوتی ہے، اس سے ہماری محبت جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے سوالات ہیں، یہاں پر 4 سوالات ہیں، چاروں کے جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، ایک اچھے سفر نامے میں ہم کیا کیا خوبیاں تلاش کرتے ہیں؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے جواب ہے، سفر نامہ سفر کرنے والے کے ذاتی تجربات، مشاہدات اور محسوسات پر مبنی ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنے تجربات کو اپنے انداز میں بیان کرتا ہے۔ اچھے سفر نامے کی سب سے پہلی خوبی دلچسپ انداز بیان ہے۔ اس کے علاوہ اچھے سفر نامے میں جغرافیائی، تہذیبی اور تاریخی معلومات بھی ہم تلاش کرتے ہیں۔ سفر نامے کے ذریعے ہم مصنف کے ساتھ ایک نئی دنیا کی سیر کرتے ہیں۔ اگر مصنف مؤثر انداز میں کئی باتیں بیان کرتا ہے تو گویا ہم بھی ان مقامات کی سفر کر لیتے ہیں جنہیں مصنف نے بیان کیا ہے۔ اب سوال نمبر 2 ہے، رام لال پاکستان کیوں جانا چاہتے تھے؟ رام لال علاقہ میاں پاکستان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ماں اور دوسرے لوگوں کا وہیں انتقال ہوا۔
اس کے بعد جوان ہو کر ریلوے میں ملازمت کی. تقسیم ملک کے بعد وہ ہندوستان آ گئے تھے، لیکن انہیں اپنے وطن اور اس کے آس پاس کا علاقہ یاد آ رہا تھا. چنانچہ اپنے ماضی کی یادیں انہیں بے چین کر رہی تھیں اور وہ ان لوگوں اور علاقوں کو دیکھنے کے لیے پاکستان جانا چاہتے تھے. اب اگلا کوشچن ہے سوال نمبر 3. لاہور پہنچ کر رام لال کن معروف ادیبوں سے ملے؟ لاہور پہنچ کر ڈاکٹر آغا سہیل، طاہر تونسوی، ابصار عبدالعلی، طاہر رضا زیدی، راحت سعید، محمد حسن عسکری، محمد علی صدیقی، احمد ندیم قاسمی سے رام لال ملے. سوال نمبر 4 ہے اپنے ماضی کے بارے میں رام لال نے جو باتیں لکھی انہیں اپنے لفظوں میں لکھیے. تو جواب دیکھیے. تو دیکھیے جواب ہے، رام لال لکھتے ہیں کہ پھر میری نظروں کے سامنے مغل پورا ورکشاپ کے شیڈوں کے چمکتے ہوئے ٹین ابھر آتے ہیں. یہیں کہیں 5 سال تک اپرینٹس خراد مشین کا کام سیکھتا تھا. تو یہاں پر ہمارے چاروں جوابات ہو گئے ہیں مکمل. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو دیکھیے ہمارے چاروں جوابات ہو گئے مکمل. عملی کام میں دیکھیے یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی ملک یا شہر کا سفر کیا ہے تو اسے اپنے سفر نامے کی صورت میں تحریر کیجیے. اگر آپ نے کسی اپنے شہر یا ملک سے کہیں باہر گئے ہیں، اپنے شہر سے کہیں باہر گئے تو اس کا جو سفر نامہ اپنے لفظوں میں آپ لکھیے، تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ آپ کا انداز بیاں کیا ہے، کس طرح آپ لکھتے ہیں نا. تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں کیونکہ ہمارا کام پورا اس چیپٹر کا کمپلیٹ ہو چکا ہے. امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا، کویشچن آنسر وغیرہ سب کچھ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈز وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیجئے، میرے چینل کو سپورٹ کیجئے کیونکہ اس وقت میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کیجئے. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خوب خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.